المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، نام نہاد حسینی ٹولے کی نام نہاد حسینیت کا پردہ فاش کرنے کے سلسلہ میں ناچیز آج دوسری قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ سامعین محترم، الحمدللہ رب العالمین، بزرگوں کی دعا اور برکت سے ہم حقائق کے مطابق بات کرنے کے عادی ہیں۔ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہمارا وتیرہ اور عادت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ذاتیات پر کیچڑ اچھالنا ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ہاں، اگر جب کوئی فریق مخالف اپنی جہالت اور کم علمی کو چھپانے کے لیے اس طرح کی نازیبا حرکات کرنے پر اتر آئے تو پھر مجبوراً جواب دینا پڑتا ہے، ورنہ جب دلائل ہوں، بات موقف کے حوالے سے ہو اور انسان کے پاس دلائل ہوں تو دلائل کو چھوڑ کر ذاتیات کی طرف جانا یہ بتا رہا ہے، یہ بتاتا ہے کہ دلائل کے آگے استاد چشتی صاحب قبلہ کے دلائل کے سامنے وہ بے بس ہو چکے ہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے یہ اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کرنا شروع کر دیے ہیں کہ ذاتیات پر کیچڑ اچھال رہے ہیں اور من گھڑت خبریں اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے گروپس میں پھیلا رہے ہیں۔ تو اس طرح کوئی دینی نفع مقصود نہیں ہے ان کا، محض استاد چشتی صاحب قبلہ اور قبلہ حضرت صاحب کی ذات کو بدنام کرنا اور لوگوں کو ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے بدظن کرنا، یہ ان کا مقصد ہے، سبحان اللہ، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز پہلے اپنے دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے، ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ، ان کی کذب بیانیاں بھی کھولیں گے۔ لیکن آج میں ناچیز پچھلی قسط کے بیان کو جاری رکھتے ہوئے وہیں سے بات شروع کرتا ہوں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر بات پوری نہ ہو سکی تو میں نے وہ مدثر شاہ صاحب کا کلپ جو ہے وہ چلوایا تھا، دوبارہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تبصرہ میں کر رہا تھا کہ مدثر شاہ صاحب نے کہا چلائے دو، کلپ چلا دو، دوبارہ کلپ چلاتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، مجدد اثر خواجہ محمد شفیع سرکار، امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ تو دوسرے لوگ لڑے اور اہل بیت میں سے کوئی نہ لڑا۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جب سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے تو دوسرے لوگوں نے رخصت پر عمل کیا اور امام عالی مقام نے عزیمت پر عمل کیا۔
اگرچہ رخصت پر عمل کرنے کی اجازت تھی، اور جب دوسرے صحابہ کرام اور ان کی اولادیں علیہم الرضوان لڑے تو اہل بیت کرام نے رخصت پر عمل کیا اور صحابہ کرام نے عزیمت پر عمل کیا، حالانکہ انہیں بھی رخصت کی اجازت تھی، اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان عزیمت کے قابل نہ تھے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ قربانیاں دے چکے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، وہ بھی بغاوت سے روک رہے تھے، وہ بھی اسی رخصت پر عمل کر رہے تھے جیسے رخصت پر عمل کرنے والے حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے رہے۔ یزید کو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنا ہی امیر مانتے تھے جتنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنہ کے سبب امیر مانتے تھے۔ اب 542 تو یہاں پر بات میں نے ختم کی تھی، تھوڑا سا تبصرہ کیا تھا۔ شاہ صاحب نے بڑے اپنے علم پر ناز کرتے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے یہ استدلال جوڑا جس کا نہ کسی امام سے واسطہ ہے نہ ہی کسی معتبر تاریخ سے واسطہ ہے۔ یہ آپ کا ذاتی استدلال ہے کہ ایک طرف تو صحابہ کو کہا جو لڑ رہے تھے وہ عزیمت پر عمل کر رہے تھے، عزیمت پر عمل کر رہے تھے، اور دوسرے ہی لمحے کہہ دیا کہ عبداللہ ابن عمر بغاوت سے روک رہے تھے، یعنی لڑنے والوں کو عبداللہ ابن عمر بغاوت سے روک رہے تھے۔ اب بات کو سمجھنا، یہ بات پہلی قسم میں نے تھوڑی سی چلائی ہے، آگے مزید وضاحت کرتا ہوں کہ اگر وہ ان کا لڑنا عزیمت تھا واقعہ ہی تو پھر وہ بغاوت نہیں ہو سکتی، اگر بغاوت تھا تو پھر عزیمت نہیں ہو سکتی۔ افسوس ہے آپ نے نقیضین کو اکٹھا کیسے کر دیا، نقیضین کو اکٹھا کر دیا ہے۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا، علم عقل بہت سنا تھا، لیکن یہاں پر تو صرف خرافات ہی ہیں، کوئی عقل والی اور علم والی بات نظر نہیں آتی۔ تو معلوم ہوا ان دونوں باتوں میں ایک کو ماننا پڑے گا۔ اگر بغاوت کو مانتے ہو تو صحابہ باغی ہوئے نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ نے صحابہ کو باغی کہہ دیا، اہل بیت کو باغی کہہ دیا، آپ پھر بھی عاشق اور مسلمان ہیں۔ افسوس، حتیٰ کہ آپ نے امام علی مقام کی طرف بھی بغاوت کی نسبت کر دی، جیسا کہ اہل مدینہ امام علی مقام کو روک رہے تھے، تو آپ نے امام علی مقام کو بھی باغی کہہ دیا۔ تو آپ ابھی بھی مسلمان ہیں اور عاشق ہیں، جبکہ چشتی صاحب قبلہ نے تو ایسا کوئی لفظ نہ صحابہ کی طرف منسوب کیا، نہ اہل بیت کی طرف منسوب کیا، نہ کسی تابعی کی طرف منسوب کیا، تو وہ یزیدی بھی ہو گئے، وہ کافر بھی ہو گئے، وہ گمراہ بھی ہو گئے، گستاخ بھی ہو گئے۔ تو یہ تو آپ کی اپنی من گھڑت کوئی اپنی خود ساختہ شریعت ہو سکتی ہے کہ ایک طرف اونٹ بھی ہضم کر گئے آپ اور دوسری طرف آپ کیڑی بھی ہضم نہیں کرتے۔ بہرحال سلسلہ کلام کو آگے چلاتے ہیں۔ تو دوستو، ادھر آپ نے کہا کہ امام زین العابدین جو ہیں انہوں نے اہل بیت نے رخصت پر عمل کیا۔ اگر بھائی بغاوت تھی تو بغاوت سے تو بچنا، بغاوت تو جرم تھا، اور جرم کا نہ کرنا پھر رخصت کیسے ہو گیا؟ بات نہیں سمجھے؟ جرم سے بچنا وہ تو عین عزیمت ہوتا ہے، شریعت پر عمل کرنا، تو پھر امام زین العابدین کی آپ نے رخصت کیسے بنا لی؟ اور اگر لڑنا آپ کے نزدیک عزیمت تھا تو پھر بغاوت نہیں ہو سکتی۔ ان دو باتوں میں ایک کو تو اختیار کرنا پڑے گا، جبکہ شریعت مطہرہ کے اندر یہ بھی اجتہادی مسئلہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے، اپنا اپنا اجتہاد تھا،
حالانکہ حاکم ظالم بھی ہو، فاسق بھی ہو، علماء کا اجماع ہے اس پر کہ اس کے خلاف خروج جائز نہیں، لیکن اس وقت چونکہ ابھی اجماع امت نہیں ہوا تھا تو اس وقت صحابہ کرام بھی مجتہد تھے، اہل بیت بھی مجتہد تھے، تو انہوں نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا۔ تو ادھر پھر کہا کہ اہل بیت قربانی دے چکے تھے، اس لیے وہ قربانی کے قابل ہی نہ تھے۔ تو یہ کس قسم کی توہین آپ اہل بیت کی کر رہے ہیں، اور اہل بیت سے محبت رکھنے کا دعویٰ بھی آپ کا بہت زیادہ ہے، اور گستاخی اور توہین بھی آپ کر رہے ہیں کہ قابل نہ تھے۔ اگر وہ سمجھتے کہ یہاں پر لڑنا لازم ہے، فرض سمجھتے، تو آخری قطرہ خون بھی آپ بہا دیتے، کبھی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے اور دین کو بچا لیتے۔ لیکن چونکہ یہ ان کا اجتہاد تھا، آپ لڑائی کو لڑنا جائز نہیں سمجھتے تھے حاکم کے خلاف، اس لیے آپ نہیں لڑے۔ تو آپ نے یہ زمین و آسمان کے کلابے ملانے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی، پتہ نہیں چلا آپ کو کہ آپ منہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو کل پچھلی قسط کے متعلق ایک بات تھی، اور پھر رخصت کے لیے جو آپ نے شرائط بیان کی ہیں، رخصت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ رخصت کب بنتی ہے بقول مدثر شاہ صاحب کے۔ اور جب رخصت اور عزیمت کی بات آپ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رخصت اور عزیمت کا معنی مطلب کیا ہوتا ہے، اور رخصت کب بنتی ہے اور عزیمت کب بنتی ہے۔ چونکہ ہم اپنی بات کریں تو شاید وہ ناراض ہو جائیں کہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، یا کسی امام کی کریں تو شاید پھر بھی وہ ان کو غصہ چڑھ جائے، وہ کہہ دیں کہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ آج کل یہ بھی چل رہا ہے ان کی طرف سے کہ ہم نہیں مانتے، ہو سکتا ہے۔ تو ہم انہی کی بات دہراتے ہیں، اور پھر ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس مسئلہ پر بحث پہلے ہو چکی ہے، منشا صاحب اور استاد نور صاحب کی بلا نے کر دی ہے، لیکن میں اپنی سمجھ کے مطابق ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی سامعین تک پہنچایا جائے۔ تو آپ ان کا کلام سنیں، اور کلام سننے کے بعد فیصلہ کریں کہ دل میں اندر کتنا بغض صحابہ ہے، کتنا بغض چھپا ہوا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ادھر استاد چشتی صاحب قبلہ کے خلاف آپ نے مسئلہ خطا بیان فرمایا، خطا اجتہادی، تو کہا کہ آپ نے یہ اس لیے بیان فرمایا، انبیاء کی طرف نسبت کو اس لیے جائز قرار دیا کہ اہل بیت کو آپ نے خطا کی طرف نسبت کرنی تھی، اس لیے تو آپ کے اندر کا بغض ظاہر ہو گیا اہل بیت کے خلاف، یہ بغض ہے آپ کے خلاف۔ مدثر شاہ صاحب، آپ نے سوچا نہیں کہ چشتی صاحب نے تو ائمہ کا مذہب پیش کیا، کوئی اپنا نظریہ نہیں پیش کیا۔ امام اعظم سے پیر مہر علی تاجدار گولڈا تک یہ ملفوظات مہریہ بھی آپ نے حوالہ دے چکے ہیں، اس میں بھی آپ نے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خواب کی تعبیر میں قطع اتحادی کی کے وقوع کے متعلق لکھا۔ تو آپ نے تو ایک مذہب پیش کیا ہے، کوئی اپنا نظریہ پیش نہیں کیا، وہاں سے بغض کس طرح آپ نے نکال لیا اہل بیت کا۔ تو اب پتہ چلے گا کہ اصل میں بغض کس کے اندر ہے اور کس کے بارے میں ہے، یہ آپ سنیں ذرا۔ بات مشہور ہوتی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے بعض نے بیعت کی ہوگی، یہ ہم بھی مانتے ہیں، مگر اتنے صحابہ کرام نے نہیں کی جتنا آپ نے لکھا، اور جنہوں نے کی اسی طرح کی جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے فرمایا۔ سنیے فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 542، فرمایا ہرگز امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پہل نہ کی، آپ کی طرف سے پہل نہ کی، ان خبیثوں ہی نے مجبور کیا۔ اب دو صورتیں تھیں، کتنی صورتیں تھیں؟ دو صورتیں، تیسری کوئی صورت نہ تھی۔ وہ دو کون سی ہیں؟ یا بخوف جان
اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی، یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو۔ یہ رخصت تھی، امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں، یہ رخصت تھی، ثواب کچھ نہ تھا، یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی، یہ عظیمت تھی اور اس پر ثواب عظیم تھا۔ اور یہی یعنی ایسی بیعت کو قبول نہ کرنا جو ملعون ہو، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفیع شایان تھی۔ آپ نے عظیمت پر عمل فرمایا، آپ امام پاک نے اسی عظیمت کو اختیار فرمایا اور بیعت نہ کی۔ اور رخصت کے لیے قرآن مجید میں ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ تو تھی امام اہل سنت علیہ رحمہ کی بات۔ اب تبصرہ سنیے، ہو سکتا ہے کوئی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے بھی بڑا امام بننے کی سوچ رہا ہو، میرے الفاظ کو غور سے سنیے، ہو سکتا ہے کوئی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے بھی بڑا امام بننے کی سوچ رہا ہو اور کہہ دے کہ خلاف قرآن و سنت کا کیا مطلب ہے، کیا صحابہ کرام خلاف قرآن و سنت کر سکتے ہیں؟ ارے اس کا جواب سنو، رخصت بنے گی ہی تب جب خلاف شریعت پر ہو، جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے آیت کو ذکر فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ آپ نے دلیل دی کہ جس طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں رخصت کی اجازت دی گئی، جب مقابلہ کی طاقت نہ ہو اس وقت رخصت کی اجازت ہے۔ اصل واقعہ کا خلاصہ یہ ہے، مختصر بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کافروں نے پکڑا اور کہا کہ کلمہ کفر نکالو ورنہ ہم مار دیں گے، تو آپ نے کلمہ کفر نکالا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائید فرمائی کہ تم نے اچھا کیا، اور مولا کریم جل جلالہ نے بیان کردہ آیت نازل فرمائی۔ اب دیکھو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلاف قرآن و سنت کلمہ نکالا کافروں کے مطالبے پر، تب ہی تو رخصت پر عمل ہوا کیونکہ مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ اس طرح یزید کی بیعت کا مطلب ہی ہے۔ سنو جی، ایک سوال کرتے ہیں کہ حضرت عمار، تو سامعین محترم یہ آپ نے سنا، آپ فرما رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں استاد چیز صاحب قبلہ کے رسالہ کا کہ آپ نے فرمایا کہ 75 صحابہ نے بیعت کی، تو آپ نے کالا باز کے ساتھ یہ قول نقل کیا، تو آپ اس پر تبصرہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ صحابہ نے بیعت کی ہے لیکن 75 نے نہیں کی، تو جنہوں نے کی ہے انہوں نے اسی طرح کی ہے، جنہوں نے کی ہے انہوں نے اسی طرح کی ہے جس طرح امام اہل سنت نے فرمایا سبحان اللہ کہ ان خبیثوں نے ہی مجبور کیا۔ اب دو صورتیں تھیں، یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو، یہ رخصت تھی، ثواب کچھ نہ تھا، مگر جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی، یہ عظیمت تھی اور اس پر ثواب عظیم، اور یہی ان کی شان رفیع شایان تھی، اسی کو اختیار فرمایا۔ سنو اور پھر سنو، اور مدثر شاہ پھر تم بھی سنو۔ آپ نے کہا کہ کوئی اعلیٰ حضرت سے بڑا امام بننے کی کوشش نہ کرے، تو میرا خیال ہے آپ خود ہی اعلیٰ حضرت سے بڑے امام بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اس کلام سے جو نتیجہ آپ نے نکالا، کسی امام سے دکھا دو، جاؤ کسی امام سے دکھا دو کہ صحابہ نے ایسے ہی بیعتیں کی، اور پھر آگے وضاحت فرماتے ہیں، آپ وضاحت کر رہے ہیں کہ رخصت کہ ارے کوئی کہے کہ صحابہ نے خلاف قرآن و سنت بات مانی تو رخصت بنے گی ہی تب، رخصت بنے گی ہی تب جب خلاف قرآن و سنت مانی جائے۔ یہ بات سنی آپ نے؟ تو بھائی آپ نے صحابہ کی رخصت بنانے کے لیے بہت جتن کیے، صحابہ کی رخصت بنانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا رگڑا کر دیا، اعلیٰ حضرت کو بھی ساتھ میں آپ نے رگڑ دیا، جیسا کہ آپ کی عادت ہے، آپ ہر ایک کو رگڑ دیتے ہیں۔ تو صحابہ کی جو توہین کی، تو یہاں پر میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ دو صورتیں بنی تو ہیں کربلا میں، بات کو سمجھو، اور امام عالی مقام کے متعلق دو صورتیں آپ لکھ رہے ہیں، یہاں پر تو صحابہ موجود ہی نہ تھے، یا تو صحابہ آپ کے ساتھ گئے ہوتے اور وہاں جا کر
ابن زیاد، اور یہ دیکھیں اس ملعون کی، اس پلید کی وہ ملعون بیعت، یہ اس کا مرجع کون ہے؟ پیچھے ابن زیاد ہے، اعلیٰ حضرت کی عبارت سے۔ ہاں ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا، اس بار راضی ہوا تھا کہ شمر مردود نے خبیث نے بعد رکھا۔ یہ پیچھے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں پچھلے صفحات میں کہ آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ سے جدا نہ ہوں گے جب تک ابن زیاد کے پاس نہ پہنچا دیں۔ تو یہ مطالبہ ابن زیاد کا ہے، اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا کہ اس پلید سے مراد ابن زیاد ہے کہ وہ اس بات پر بیعت لینا چاہتا تھا کہ تم میری بیعت کر، اور کہ حکم یزید کا مانو گے چاہے خلاف قرآن و سنت ہو۔ تو یہ دو صورتیں امام عالی مقام کے متعلق اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائیں، اور شاہ صاحب نے بہت ہی چلاکی کے ساتھ، مکاری کے ساتھ، عیاری کے ساتھ، بدماشی کے ساتھ صحابہ کے طرف منسوب کر دی۔ تو وہاں پر یا تو صحابہ موجود تھے جب یہ مطالبہ ہوا ملعون بیعت کا، تو صحابہ نے اس وقت کہا ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کر لی، اور امام علی مقام نے نہ کی ہوتی تو پھر تو بات ٹھیک تھی آپ کی کہ کربلا میں دونوں تھے، صحابہ بھی تھے اور اہل بیت بھی تھے، جبکہ صحابہ تو وہاں موجود نہیں تھے، وہاں تو امام علی مقام اکیلے تھے۔ تو مطالبہ آپ اکیلے سے ہو رہا ہے، اور رخصت اور عزیمت کی دو جو تعریفیں کی ہیں وہ آپ کے لیے نہیں، آپ نے وہ رخصت اور عزیمت کی تعریف لکھی ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ آپ کی شان یہی تھی کہ عزیمت پر عمل کرتے، اور اسی کو اختیار فرمایا۔ تو سامعین محترم، اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح اب پتہ چلا کہ رخصت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یہ سمجھنا انشاء صاحب کی بلا، دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، ایسے کہو کہ دو اجزاء رخصت کے لیے ضروری ہیں، ایک تو خلاف قرآن و سنت مطالبہ ہو، دوسرا بخوف جان ہو۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں تو رخصت بنے گی، ورنہ رخصت نہیں بن سکتی۔ اگر خوف جان ہو بھی، بخوف جان ہو بھی، جان کا خوف ہو بھی، لیکن آگے مطالبہ خلاف قرآن و سنت نہ ہو تو پھر بھی رخصت نہیں بنے گی۔ اور کام کوئی خلاف قرآن و سنت کر رہا ہو لیکن جان کا خوف نہ ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہوگا، یا اگر جائز سمجھے گا تو کفر بن جائے گا، رخصت پھر بھی نہیں بنے گی۔ رخصت کب بنے گی؟ بقول مدثر شاہ صاحب کہ جب دونوں چیزیں اکٹھی ہوں، توجہ کے ساتھ، جان کا خوف بھی ہو اور خلاف قرآن و سنت مطالبہ بھی سامنے ہو، کہ دونوں میں سے ایک کو ماننا ہو، چاہے خلاف قرآن و سنت کو مانا جائے اور رخصت پر عمل کر لیا جائے، چاہے جان دے دی جائے، خلاف قرآن و سنت نہ مانا جائے مطالبہ تو عزیمت پر عمل کر لیا جائے۔ تو سامعین محترم، امام علی مقام نے تو عزیمت پر عمل کیا، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ تو اب صحابہ نے رخصت پر کیسے عمل کیا؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کیا یزید کی بیعت جو مدینہ منورہ میں، مکہ میں، مصر میں جہاں بھی حکومت تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اچھا صاحب توجہ اس طرح میری، جی میں توجہ کروں، میں ذرا خراب ہوں جی، تو کیا اس وقت اسی طرح ہی بیعتیں لی گئی ہیں، خلاف قرآن و سنت لی گئی ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اگر تو اسی طرح ہی لی گئی ہیں اور جان کا خوف بھی تھا کہ نہیں کرو گے تو مار دیں گے، اگر تو واقعہ ہی اسی طرح کی گئی ہیں، اسی طرح بیعتیں لی گئی ہیں، تو پھر ہم مانتے ہیں یہ رخصت تھی صحابہ کی۔ تو اس کے متعلق آپ کسی امام کا کوئی قول مستند اہل سنت و جماعت سے دکھا دیں کہ صحابہ پر ایسی ہی شرط رکھی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ بیعتیں تو لے رہے تھے امیر معاویہ یزید کے لیے، یہ نہیں دکھا سکتے آپ۔ اگر یہ مانتے ہیں
آپ کی مانتے ہیں، چلو صحابہ کی تو رخصت بن جائے گی آپ کے بقول، انہوں نے تو بخوف جان تمام صحابہ ہی ڈر گئے، انہوں نے جان بچا لی اور وہ خلاف شرع مطالبہ مان لیا۔ اب سوال ہے جو مطالبہ رکھ رہا ہے، جو مطالبہ کر رہے ہیں، جو ایسی بیعتیں لے رہے ہیں، ان پر کون سا حکم لگے گا؟ کیا وہ مسلمان ہی رہیں گے؟ ادھر تو ابن زیاد کی بات ہے شاہ جی، آپ کو پتہ نہیں کہاں پڑھتے رہے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ میرے استاد محترم کے ساتھ پاؤں میں بیٹھ کر کچھ دن علم سیکھتے، عارضی کے ساتھ نصیحت سے سیکھتے، تکبر اور بڑیار سے علم نہیں آتا۔ اب سمجھو بات کو، اگر جب یزید کے لیے بیعتیں لی گئیں یہ معاملہ تھا تو پھر ہم مانتے ہیں، لیکن پھر یہ بتاؤ امیر معاویہ اور دوسرے صحابہ جو بیعتیں لے رہے تھے یزید کے لیے، ان پر حکم کیا لگے گا؟ ان کی گستاخی سے بچ کر دکھاؤ، نہیں بچ سکتے آپ۔ اچھا، اگر یزید کی بیعت شرع کے مطابق تھی، جاؤ تھوڑی سی اور رعایت دے دیتا ہوں آپ کو، شرع کے مطابق کی تھی اور جبر سے تھی تو رخصت تو پھر بھی نہیں بنتی، کیونکہ وہ تو خلاف شرع مطالبہ پر ہوتا ہے جبر۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی کی گھر میں جھانکتا ہے، بری نیت سے دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، بات کو سمجھنا، ایک دو مثالیں دے کر بات سمجھاتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ وہ کہتا ہے اگر تم نے آئندہ ہمارے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اب بخوف جان تو ہے، مقابلے میں مطالبہ کیا ہے؟ کیا خلاف قرآن و سنت ہے یا مطابق قرآن و سنت ہے؟ تو یہ رخصت تو نہیں بنتی نا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جس طرح حکم ہے کہ جب مال کے بدلے میں جان کا معاملہ آ جائے تو جان بچا لینا، کوئی کہتا ہے مال دے دو ورنہ میں تجھے مار دوں گا، وہ کہتا ہے لے لو، جان بچا لیتا ہے، تو یہ بھی رخصت نہیں ہے، یہ بھی عزیمت ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی کہتا ہے اگر تو آئندہ جوئے کی طرف گئے تو میں تجھے قتل کر دوں گا، وہ نہیں جاتا تو پھر یہ رخصت تو نہیں بنتی۔ سمجھا رہی بات کی؟ معلوم ہوا کہ آپ کے بقول کہ رخصت تو اس وقت بنے گی نا جب دونوں چیزیں کٹھی ہوں، خلاف شرع مطالبہ بھی، قرآن و سنت مطالبہ بھی، خلاف قرآن و سنت مطالبہ بھی ہو، اور دوسری طرف جان کی دھمکی بھی ہو۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے بھائی مثلا اگر تو نماز پڑھی، میں مثال دے دیتا ہوں، تو میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اب یہ کیا بنے گی؟ یہ رخصت۔ اگر وہ نہیں پڑھتا، جان بچا لیتا ہے تو یہ رخصت بن جائے گی۔ اگر کوئی کہے بھی اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو میں قتل کر دوں گا، تو پھر یہ رخصت کیسے؟ کیونکہ یہ تو شرع کے مطابق مطالبہ ہے، خواہ جبر سے بھی ہو تو یہ جائز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا یزید کی بیعتیں پہلی بات کہ خلاف شرع تھیں، خلاف قرآن و سنت تھی؟ اگر تو خلاف قرآن و سنت تھیں تو پھر صحابہ کی رخصت تو تم بڑھا سکتے ہو، لیکن امیر معاویہ کو کفر سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ لینے والے تو وہ تھے۔ تو ثابت ہوا کہ ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ صحابی رسول ہو وہ ایسی بیعتیں لے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ اور دوسری بات، اگر تم کہو کہ جبرن لی گئی، پھر میرا یہ مطالبہ ہے کہ وہ کیا خلاف قرآن و سنت تھی یا شرعن وہ ان کا جائز بنتا تھا کرنا؟ اگر جائز تھا تو جبرن بھی ہوں، حالانکہ ثابت یہ بھی نہیں ہوتا صحیح سند کے ساتھ، لیکن میں آپ کو رائے دے رہا ہوں، نہ چیز کی جرا تو سنو نا، حضور کے جوڑے پاک کا صدقہ تھوڑی سی رعایت دے دی ہے، اگر جبرن بھی ہوں تو پھر بھی خلاف قرآن و سنت تو نہیں بنتی، یعنی رخصت تو نہیں بنتی، کیونکہ اگر ہے شرع کے مطابق ہے جبر تو اس طرح تو ہوتا رہا، بعض خلفاء نے بیعتیں لی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات والی بات نہیں ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو دوسری بات آگے چلتے ہیں، اور اگر جبرن ہی لی گئی ہوں تو جن صحابہ کرام نے بیعتیں نہیں کی تھیں، 5 نے،
جن میں امام علی مقام حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور غالباً عبداللہ ابن حنظلہ، جابر بن عبداللہ، ہاں ابو بکر کے بیٹے تھے غالباً، چلو 5 تھے، تو جنہوں نے نہیں کی تھی ان پر جبر، ان کو جانی نقصان کیوں نہیں ہوا؟ ان پر پھر جبر ہونا چاہیے تھا، وہاں پر ان پر بھی جبر نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی بات تھی نہیں، اور نہ ہی یہ سند کے ساتھ ثابت ہے، اور نہ ہی یہ کسی امام نے لکھی ہے کہ صحابہ نے ایسی ہی بیعتیں کی، اور امام علی مقام نے اس وجہ سے بیعت نہیں کی کہ وہ شرع کے خلاف تھی۔ تو پھر ایسی بات اگر یہ ہے تو پھر اکیلے امام علی مقام کی عظیمت نہیں، پھر تو ان 5 کی عظیمت بن جاتی جنہوں نے نہیں کی تھی۔ تو پھر بعد میں عبداللہ ابن عمر نے کر بھی لی۔ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں اختلاف ہے، اور ابو بکر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہیں وہ وصال فرما گئے تھے پہلے ہی۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کیسی بیعتیں کی۔ تو اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بیعت کی یزید کے ہاتھ پر، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اللہ رسول کے لیے بیعتیں کی۔ جب جنگ حرام میں دوسرے لوگوں نے، کئی لوگوں نے بیعتیں توڑی، آپ نے اس وقت بھی بیعت نہ توڑی۔ اگر ہوتی خلاف قرآن و سنت اور ہوتی جبر کے ساتھ، اس وقت تو آپ کو پہلے توڑ دینی چاہیے تھی، سب صحابہ کو ہی توڑ دینی چاہیے تھی، کیونکہ موقع تھا، کیونکہ بعد نے توڑ دی تھی۔ تو آپ نے کہا ہم نے تو کتاب و سنت کے، اللہ رسول کے مطابق، اللہ رسول کے لیے، ہاں اللہ رسول کے لیے بیعت کی ہے، ہم بدعہدی نہیں کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ وہ بیعتیں جو لی گئی تھیں مدینہ، مکہ، مصر، جہاں بھی حکومتیں تھیں، وہ خلاف قرآن و سنت نہ تھیں۔ تو مدثر شاہ صاحب، آپ نے صحابہ پر اتنا بڑا الزام، اور بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا بہتان لگایا، آپ کو ذرا شرم نہ آئی؟ اور ایک میں اور بات کرتا چلوں، آگے اس کی وضاحت بھی اب میں کروں گا۔ اگر استاد شہید صاحب قبلہ نے کہا کہ امام علی مقام نے خروج فرمایا، یہ آپ کی خطا اجتہادی تھی، چلو یہ اولا ہم سمجھتے ہیں، یہ نہ کہا جائے، لیکن گستاخی کا فتویٰ تو لگتا نہیں، یہ تو ناسبیت کا لگتا ہے، کیونکہ یا تو یہ کہو کہ امام علی مقام سے خطا اجتہادی ہو ہی نہیں سکتی، اگر کہو ہو سکتی ہے، یہاں نہیں ہوئی، تو پھر یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ اطلاق میں غلطی ہے، گستاخی تو پھر بھی نہیں بنتی۔ اچھا بہرحال چلو، تو اجتہادی خطا کا ہونا تو پھر بھی ثواب ہے، پھر بھی ثواب ہے، توجہ، اور وہ تو بن گیا گستاخ اہل بیت، ایسا سونا نہیں، وہ تو بن گیا گستاخ اہل بیت، اتنی سی بات پر، اتنی بات پر، اور تم بن گئے عاشق کہ تم نے ملعون بیتوں اور ملعون کام کی نسبت صحابہ کی طرف کی، کہ کہا کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ جو تجھی کہو وہ مننا گے، پاویں خلاف قرآن و سنتی کیوں نہ ہوئے، تو صحابہ منیاں اور نہ کیتیاں۔ تو آپ ابھی عاشق ہیں، اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں، ان کے ماننے والے کہ تم نے چشتی کو نبی مانتے ہو، ارے ہم نبی نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم ان کو ایک انسان مانتے ہیں، عالم دین مانتے ہیں، ہم ان کو خطا سے پاک نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں ان سے خطائیں ہو سکتی ہیں، ہو جاتی ہیں، ہوتی ہیں، انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، ارے مدثر شاہ کے ماننے والوں، کوئی ایک کلپ ادھر بھی جاری کیا؟ انہوں نے صحابہ کو باغی کہا، تم نے کہا ہمارا پیر ہے، انہوں نے اہل بیت کو باغی کہا، تم نے کہا ہمارا پیر ہے، انہوں نے اہل بیت کو کہا وہ عظیمت کے قابل ہی نہیں تھے، تم نے کہا ہمارا پیر ہے، انہوں نے صحابہ کی طرف ملعون بیتوں کی نسبت کی کہ انہوں نے ملعون کام کیا، تم نے کہا یہ ہمارا پیر ہے۔ تو میرا خیال ہے نبی تو ہم مانتے ہیں بھائی، الٹا الزام ہم پہ دیتے ہیں۔ ہم نے تحقیق کی الحمدللہ، ہم نے اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کیا، آپ نے اعلیٰ حضرت کی بات کی تھی کہ ہمارا موقف اعلیٰ حضرت والا ہے، جاؤ چیلنج سے کہتا ہوں
تم صرف اعلیٰ حضرت پر بات کر لو، اعلیٰ حضرت پر بات کر لو. اگر تم اپنا موقف ثابت کر دو تو ناچیز آپ کا شکریہ ادا کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب پتہ چلا کہ اس میں کتنا زہر ہے صحابہ کی دشمنی کا. صحابہ کی دشمنی کا کتنا زہر ہے. اگر یہ رافضیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر یہ رافضیت نہیں ہے تو پھر مجھے دنیا میں کوئی رافضی نظر نہیں آتا. اجے کہندے نے جی ساڈے تے الزام لایا گیا. آپ کہتے ہیں کہ الزام لگاتے ہیں. نہیں، میرے استادوں کی بصیرت تھی، وہ پہچان چکے تھے کہ اندر کچھ چھپا ہوا ہے. وہ نکلا ہے بات، اب نکل رہا ہے. اور سنو، ان کا ایک ماننے والا کہتا ہے کہ خطا جو ہے نا، یہ رخصت پر عمل کرنا کوئی یہ گستاخی تو نہیں ہے. اچھا، مسلمہ کذاب نے ایک صحابی سے بیعت لی تھی تلوار پر رکھ کر، تو انہوں نے تو کاری لی تھی، حالانکہ وہ نبوت کا دعوے دار تھا. تو ارے قیاس کس پہ کر رہے ہو میرے معاویہ کو؟ کرنے والا تو ٹھیک ہے، لے کون رہا تھا اور کیسی لے رہا تھا، قیاس کیسے کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ اپنے پیر کو بچاتے ہوئے پتہ نہیں کون کون سی کھچے مارتے ہو. صحابہ کو نہیں، امام علی مقام کو نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے رخصت کی نسبت کی. افسوس ہے یار، کیسے رخصت کی؟ آپ تو فرما رہے ہیں کہ آپ کی شان کے یہ لائق ہی نہیں تھا. آپ کی شان کے یہ شان تھی کہ آپ نے عظیمت پر عمل کیا. آپ نے تو رخصت کی، تعریف کی ہے کہ ایسا کام ہم نہیں مان سکتے کہ امام علی مقام ایسا کام کریں، ملعون کام کریں جس کا کوئی ثواب نہ ہو. جاؤ، آپ محب بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ نے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے پیر کو بچانے کے لیے کہہ دیا جٹوں والی آبادی میں کہ آپ نے بھی رخصت پر نسبت کی، تو یہاں پر کوئی گستاخی تو نہیں ہوئی. ارے رخصت کی نسبت کرنا کسی کی طرف اور ہے، اور رخصت پر عمل کرنا بھی اور ہے، لیکن رخصت پر عمل کرنے کا مطالبہ رکھنا یہ اور ہے. خلاف قرآن و سنت مطالبہ رکھنا، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. تب رخصت تو بنے گی. تب آپ نے کہا نا کہ بڑا عالم نہ بنے، بڑا امام نہ بنے اعلیٰ حضرت سے. ارے خلاف قرآن و سنت جو ہوا، خواہ کوئی بھی ہو، کافر ہو یا مسلمان ہو، شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے ایسی تقریر کرنے سے پہلے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. تو بہرحال ہم نے لکھا، ہمارے استاد محترم نے لکھا کہ یہ اجتہادی معاملہ تھا، یہ اجتہادی معاملہ تھا. اور سنو، اگر ہوتی فرض تو جنہوں نے نہ کی ہوتی وہ فرض کے تارک ہوتے. اگر ہوتی حرام، بات سمجھو یار، اگر ہوتی حرام تو جنہوں نے کی وہ حرام کے مرتکب ہوتے. بات سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ. تو نہ یہ فرض تھی نہ یہ حرام تھی. یہ تھا کہ اجتہادی مسئلہ شرع میں جائز کام تھا، کیونکہ اس کی حکومت قائم کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب انہوں نے استخلاف کیا تو وہ بالاجماع خلیفہ تھے، تو ان کی بیعت منعقد ہو گئی، حکومت ان کی قائم ہو گئی. لیکن آگے تھا صحابہ کا اجتہاد. انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق بعض نے کر لی، بعض نے نہ کی. انہوں نے کہا اس سے افضل موجود ہیں، کسی نے کہا کہ باپ بیٹے دونوں اکٹھے کس طرح ہو سکتے ہیں، دو امیر کس طرح ہو سکتے ہیں. کسی نے کہا باپ بیٹا کو دے، یہ نہیں ہو سکتا. کسی نے کہا نو عمر. وہ اسباب آپ نے لکھے اور سند کے ساتھ لکھے. اور وہاں پر امام علی مقام نے بیعت نہ کی تو کیا فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس میں پختگی اور مروت نہیں ہے. ہم نے لکھا کہ یزید پلید میں پہلے عیب نہیں تھے. تو آپ پہلے تو اس بات پر اڑے رہے، لیکن آپ نے بالآخر ہتھیار پھینک دیے کہ اگر کوئی یہ کہے تو ہم اس سے جھگڑا نہیں کرتے. تو بھائی اب ایک بات میں اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو یہ کرتے ہیں اکثر، کہ جی امام نو غلط آخ دیتا،
خطا تے آخ دیتا، یزید نو حق تے آخ دیتا۔ بات سمجھو۔ جی جی سبحان اللہ۔ بھائی اگر یزید کو حق پر کہنا ہوتا تو جب امام علی مقام نے آپ کی اس کی بیعت نہیں کی، اس پلید کی بیعت نہیں کی، تو استاد چیز صاحب نے پھر کیوں نہیں کہا کہ وہ تو حق پر تھا، امام کو بیعت کرنی چاہیے تھی، امام نے غلط کیا؟ سمجھا یہ بات؟ آپ نے یہ کہا کہ آپ کا اجتہاد تھا، آپ افضل تھے، حق والے آپ ہی تھے، آپ ہی حقدار تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ کہنا کہ یزید حق پر ہے آپ کہتے ہیں اور امام علی مقام خطا پر ہیں، ارے بات سنو، یہ سمجھو بات۔ آگے چل کے معاملہ چلتا ہے خروج کا، خروج کی بات چلتی ہے۔ جب صحابہ نے بیعتیں کر لیں، آپ نے نہ کی، آپ کا خروج کا جب وقت آیا تو اب خروج کی حیثیت شرع میں دیکھنی پڑے گی۔ یزید برا تھا یا نہ برا تھا؟ اگر یزید نہیں بھی برا تھا تو پھر بھی حق پر امام علی مقام ہی تھے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارا موقف ہی نہیں ہے، یہ آپ نے من گھڑت باتیں بنا کر لوگوں کو پھسلانے کے لیے ایسی باتیں کی ہیں۔ اور یزید کا فسق و فجور اس وقت زہر نہ ہونا یا نہ ہونا اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہی نہیں ہے۔ اگر یہ دلیل ہوتی تو جب وہ آپ نے بیعت نہیں کی اس وقت ہم کہتے بھائی وہ حق پر تھا، اس کی بیعت کرنی چاہیے تھی۔ اس وقت بھی ہم نے تو یہ نہیں کہا، ہم نے تو یہ کہا کہ یہ اجتہادی مسئلہ تھا، آپ نے اپنے اجتہاد کے مطابق بیعت نہ کی۔ اب آیا مسئلہ خروج کا۔ کیا حاکم وقت فاسق فاجر بھی ہو تو خروج کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ خروج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہاں پر آپ نے بات کی ہے کہ صحابہ کا اجتہاد یہ تھا کہ نہ کیا جائے، امام علی مقام کا اجتہاد بنا کے کیا جائے، فسق و فجور کی بات نہیں تھی۔ اگر بالفرض ہو بھی تو یہاں سے یہ کہنا کہ امام غلطی پر ہیں اور یزید حق پر ہے، حق پر ہونے والی بات نہیں ہے۔ فاسق فاجر ہو یا نہ ہو، سوچنا یہ چاہیے کہ خروج کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ کیا وہ فرض دینی فریضہ تھا، فرض تھا، قطعی یقینی حکم تھا؟ اگر نہ کرتے تو مجرم گردانے جاتے خدا کی بارگاہ میں، یا وہ بھی ایک ایسا مسئلہ تھا، اجتہادی مسئلہ تھا؟ اگر دینی مسئلہ اور دینی فریضہ اور قطعی حکم ہوتا، بات سنو، تو پھر صحابہ کرام جو اس قطعی اور یقینی اور دینی فریضے سے روک رہے تھے ان پر حکم لگا دو۔ اب کہو گے، تم کہہ سکتے ہو، مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے اس وقت رخصت پر عمل کیا، اس وقت رخصت پر عمل کیا کیونکہ آگے جان کا خوف تھا کہ کہیں مارے نہ جائیں، اور حکم یقینی تھا۔ تم کہہ سکتے ہو، مجھے پتہ ہے، اور چھٹی قسط میں آپ نے کچھ اشارہ دیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ قطعی حکم تھا، یقینی تھا، آپ نے صحابہ نے رخصت پر عمل کر لیا جان بچانے کے لیے، چلو، تو پھر آپ نے رجوع کیوں کر لیا؟ تو کیا آپ نے قطعی اور یقینی حکم سے رجوع کر لیا؟ اور دوسری بات، اگر یہ کہو کہ صحابہ روک رہے تھے نا، صحابہ روک رہے تھے تو ان کا اپنا اجتہاد تھا، اگر فاسق فاجر تھا بھی تو پھر بھی وہ ان کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا، اس لحاظ سے کہ وہ جانتے تھے، وہ آپ کو یہی مشورہ دے رہے تھے کہ آپ خروج نہ کریں، اور آپ بھی لڑائی کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے، یہ ذہن میں رکھنا، آپ بھی لڑائی کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے، آپ بھی ان کوفیوں کے وعدوں پر، خطوں پر ارادہ آپ کا بنا، آپ نے اجتہاد فرمایا اور آپ چلے گئے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی کرتے ہیں، میں جواب دیتا جاؤں کہ جی وہ کہتے ہیں امام پاک نے کوئی دین پر عمل نہیں کیا، کوئی دین کا کام نہیں کیا، بس دنیا کے لیے گئے۔ اور ظالموں، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں
کہ آپ نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا اور آپ افضل تھے، حقدار وہی تھے، آپ ہی تھے. یہ آپ کے استاد سی صاحب کے بلا کی تقریر میں یہ بات ہے. آپ ہی حقدار تھے، آپ ہی افضل تھے، اور آپ نے اپنے اجتہاد پر عمل کر کے خروج کیا. تو جب مجتہد اجتہاد پر عمل کرتا ہے تو وہ ثواب سے خالی ہوتا ہے، وہ دنیا کے لیے ہوتا ہے. آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں آتی، اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم کہہ رہے ہیں آپ کا اجتہاد تھا. جب اجتہاد کہہ دیا تو کون کہتا ہے کہ یہ دنیا کی بات ہے؟ ہاں، آگے مطالبہ، آگے آپ کا جو ارادہ تھا ان کے بلانے پر تھا کہ وہ کہتے تھے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. جس طرح اللہ حضرت علیہ الرحمٰ نے لکھا، جب حر بن یزید ریاحی تمیمی رحمہ اللہ تعالیٰ اول بار 1000 سواروں کے ساتھ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے مضام ہوئے، امام نے خطبہ فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا بلایا آیا ہوں. تمہارے الچی اور خطوط آئے کہ آئیے تشریف لائیے، ہم بے امام ہیں. میں آیا، اب تم اگر عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں جلوہ فرما ہوں، اور اگر تم عہد پر نہ رہو یا میرا تشریف لانا تمہیں نہ پسند ہو تو میں جہاں سے آیا وہیں واپس جاؤں. تو یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ہم آپ کو امام بناتے ہیں، آپ تشریف لے آئی. تو آپ نے اجتہاد فرمایا، آپ کا یہ اجتہاد تھا. آپ اس عمل خروج کو کسی امام سے دینی اور قطعی مسئلہ ثابت کر کے دے دیں. جاؤ، یہ چیلنج ہے. کسی نبراس والوں نے یہ لکھا، روحبانی نے یہ لکھا، تمام اماموں نے یہی لکھا کہ یہ اجتہادی مسئلہ تھا. اگر قطعی اور یقینی ہوتا تو بھائی آپ اپنے اجتہاد سے رجوع نہ فرماتے. تو آپ نے اجتہاد سے رجوع فرمایا اس لیے کہ قطعی مسئلہ ہوتا تو آپ جب یقینی مسئلہ بنا، دینی مسئلہ بنا کربلا شریف میں، تو اس وقت آپ کیوں نہیں ڈرے؟ آپ نے کیوں جان دے دی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وقت بھی آپ جان دے سکتے تھے، دے دیتے، یقیناً دیتے. آپ اس وقت بھی آپ اسی عظیمت پر عمل کرتے، لیکن آپ جانتے تھے کہ یہاں شریعت گنجائش دیتی ہے، اور حالات اور کا تقاضا بھی یہی بن گیا، اور شریعت کا حکم بھی یہی تھا کہ نہ لڑا جائے، نہ آپ لڑنے کے لیے گئے تھے. تو اس لیے آپ نے اپنے اجتہاد سے رجوع فرمایا. اور دوسری بات سنو، اور پھر یہ کہنا، بات سنو یار توجہ سے، پھر یہ کہنا کہ صحابہ کا ساتھ نہ جانا، صحابہ ساتھ نہ گئے، صحابہ ساتھ نہ گئے، صحابہ نے رخصت پر عمل کر لیا. تو میری ان کے ماننے والے سے ایک بات ہوئی، یہ عقلی دلیل دے رہا ہوں. میں نے کہا اگر آج شاہ صاحب لڑنے کے لیے چل پڑیں حکومت کے ساتھ، بھائی اب لڑنا، بس اب اسلام کے لیے لڑنا ہے، مر جانا ہے، تو آپ پھر رخصت پر عمل کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ ہم نہیں جاتے؟ کہتے نہیں، ہم تو سید پاک پر جان دے دیں گے، ہم پہلے حاضر ہوں گے، پہلی گولی ہم کھائیں گے، سید پاک کو بعد میں. تو میں نے کہا ظالموں، کیا صحابہ کے دل میں اہل بیت اور دین کی اتنی محبت بھی نہیں تھی؟ آپ 1400 سالوں بعد سید پاک پر جان دیتے ہیں، اور صحابہ نے ہائے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا امام علی مقام کو، جنہوں نے وہ منظر دیکھے امام علی مقام کے، جب آپ کے وہ پشت پر آپ سرکار سوار ہو جاتے تھے، سجدے لمبے ہوتے دیکھے آپ نے، تو انہوں نے چھوڑ دیا، بھائی امام ہم جان بچائیں گے، ہم نہیں جا سکتے، آپ جائیں، ہم نہیں لڑ سکتے. وہ بھی جانتے تھے کہ آپ لڑنے کے ارادے سے جا ہی نہیں رہے، آپ کوفیوں کے بلانے پر جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر اپنا مسکن بنانا چاہتے ہیں، اپنی حکومت کا قیام چاہتے ہیں ان کے دعوت پر، اور وہ بھی آپ کی عین شرع شریف کے مطابق. آپ کا عذر تھا، آپ افضل تھے، اعلیٰ تھے، اور آپ کی نیت ثواب کی تھی تاکہ دنیا کی بھلائی ہم بہتر کر سکتے ہیں. جس طرح نبی پاک سرکار سے ہمارا تعلق ہے، یزید پلید کا نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے، تو ہم اگر حکومت کریں گے تو ہم زیادہ نیکیاں ملیں گی، ہم بھلائی کریں گے. وہ لوگ حریص تھے تو نیکیوں کے حریص تھے. یہ ہم نے کہیں بھی نہیں کہا، یہ ہم نے کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ نفس کے لیے، دنیا کے لیے
حکومت کے لیے گئے بھائی نہ، وہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، شریعت اجازت دیتی تھی، آپ نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ حالات ایسے ہیں کہ جنہوں نے بلایا وہی چھوڑ گئے ہیں، تو پھر آپ نے اپنا اجتہاد واپس تبدیل فرمایا اور واپسی کا ارادہ فرمایا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا خروج عزیمت ہو، صحابہ کی رخصت ہو اس وقت، تو آنے والے تمام ائمہ کرام، اجماع امت جو ہے وہ کس پر ہوا ہے؟ وہ رخصت کا معنی تو ہوتا ہے، رخصت وہ چیز ہوتی ہے نا جس کا ثواب نہ ہو، ناقص، اور عزیمت اعلیٰ چیز ہے، اعلیٰ۔ تو صحابہ کرام کے عمل پر اجماع امت ہوا ہے، تو کیا انہوں نے ایک ناقص عمل پر جس کا ثواب نہیں تھا اس پر اجماع کر دیا پوری امت نے؟ نہ، یہی تھا کہ صحابہ پاک کے سامنے بھی شرع شریف کے احکامات تھے کہ نہیں جانا چاہیے، اور یہ کہنا کہ یزید کے مقابلے میں امام کو خطا پر، مقابلہ یزید کا بات ہی نہیں ہے، یزید کے مقابلے کی بات نہیں ہے، یہ مقابلہ تھا اجتہاد کا، اجتہاد سے صحابہ کا اجتہاد تھا ایک طرف امام علی مقام کا اجتہاد تھا۔ ارے یزید کو پلیت بھی مانو تو شریعت کے مطابق خروج کی کیا شرعی حیثیت ہے بتاؤ ہمیں؟ تو صحابہ کا خروج نہ کرنا بہتر ہوا، صحیح ثابت ہوا، اور وہی حالات جو صحابہ نے بتائے تھے، وہی حالات جو صحابہ نے بتائے تھے کہ اس طرح ہوگا، وہ اس طرح کریں گے، وہی ہوا، اور وہی آپ نے پھر اپنا فیصلہ تبدیل فرمایا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ نہ ہی آپ کا خروج عزیمت پر مبنی ہے اور صحابہ کی خروج نہ کرنا رخصت پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی آپ کا بیعت اس وقت نہ کرنا، مکہ اور مدینہ میں جب تھے اس وقت بیعت نہ کرنا عزیمت پر مبنی تھا، نہ صحابہ کو اس وقت رخصت پر تھا، کیونکہ اس وقت خلاف شرع مطالبہ ہی نہیں تھا، وہ اجتہادی مسئلہ تھا۔ بات سمجھ آئیے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ تھوڑا سا ایک پیچیدہ سا کلام ہے، سمجھنے میں تھوڑی دقت ضرور ہوتی ہے۔ تو مقابلہ، خروج کا مقابلہ بمقابلہ یزید نہیں ہے کہ یزید کے مقابلے میں آپ نے یہ کر دیا، نہیں، یہ صحابہ کے مقابلے میں اجتہاد بمقابلہ اجتہاد ہے کہ صحابہ کا ایک طرف اجتہاد، ایک طرف خطا ہے تو دوسری طرف ثواب ہے، ایک طرف ثواب ہے تو دوسری طرف خطا ہے۔ تو اگر بالفرض امام علی مقام نے اگر دینی فریضہ تھا تو پھر آپ نے اس کو ترک کیوں کیا؟ ٹھیک، اور صحابہ نے اسے روکا کیوں؟ اس سے روکا کیوں؟ دین سے روکنے والا، دینی فریضے سے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ سمجھ آ رہی؟ تو تیسری بات یہ کہ صحابہ اتنے گئے گزرے تو نہیں ہو سکتے، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، کہ امام علی مقام لڑنے ہی جا رہے ہوتے تو آپ ساتھ نہ جاتے۔ امام علی مقام بار بار یہی کہتے رہے کہ میں لڑنے نہیں آیا، میں لڑائی میں پہل نہیں کرتا۔ اگر آپ لڑنے جاتے تو آپ پہل فرماتے، لڑتے جاتے لڑ پڑتے۔ تو معلوم ہوا خروج تلوار کے ساتھ جسے کہتے ہیں جہاد حاکم وقت کے خلاف، یہ شرع میں جائز نہیں تھا، اور امام علی مقام بھی نہیں لڑے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بوقت شہادت بھی آپ نے دفاع ہی کیا ہے، آپ نے تلوار لڑے نہیں۔ دفاع کرنا تو جائز ہے، دفاع کر سکتے ہیں، ورنہ تو اعلیٰ حضرت بھی لکھ رہے ہیں کہ ان خبیثوں نے ہی مجبور کیا، ہرگز لڑائی میں امام کی طرف سے پہل نہ تھی۔ مدثر شاہ کو 10 باری آ رہی ہیں، 10 مرتبہ یہ مدثر شاہ یہ بات دہراتا ہے، ان خبیثوں نے ہی مجبور کیا، سمجھائی بات کی طرف سے پہل۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایک قول میں آپ کو بیان فرما دوں کہ وہ آپ جب جا رہے تھے تو صحابہ آپ کو کیا کہہ رہے تھے کہ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے حضرت حسین بن علی خروج کے ذریعے ہم پر غالب آ گئے، یعنی ہم روکتے رہے وہ ہم پر غالب، ہماری آپ نے نہ مانی وہ غالب۔ میری زندگی کی قسم آپ نے اپنے باپ اور بھائی میں عبرت دیکھی تھی، توجہ یار، آپ نے فتنہ اور لوگوں کو ان کا بے یارو مددگار چھوڑ دینا دیکھا تھا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ جب تک زندہ رہتے حرکت نہ کرتے اور اس اچھی بات میں شامل ہو جاتے جس میں لوگ شامل ہوئے تھے، بلا شبہ جماعت بہتر ہوتی ہے۔ ارے بھائی صحابہ، ابن عمر فرما رہے ہیں
کہ وہ اچھی بات تھی یزید کی بیعت پر اکٹھا ہو جانا کہ جماعت بہتر ہوتی ہے، تو وہ تو یہ اجتہاد رکھتے تھے، نہ کہ ان کے اوپر جان کا خوف کا غلبہ تھا، یہ نہیں تھا، ان کا یہ اجتہاد تھا کہ یہ اچھی بات ہے، اب امت اکٹھی ہو رہی ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو امام علی مقام چونکہ افضل تھے، آپ نے اس کی حکومت کو مانا ہی نہ تھا، اس لیے آپ کا ارادہ بنا، اور ادھر سے کوفیوں کے خطوط، اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کوفیوں کے خطوط کو بنیاد بنا کر کہنا کہ وہ ظلم و ستم کی وجہ سے انہوں نے خطوط بھیجے، تو کوفی تو حضرت امام حسن کی طرف بھی خطوط بھیجتے رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، کیا وہ بھی ظلم کرتے رہے؟ نہیں، کوفیوں کی عادت تھی پرانی بے وفائی والی، وہ لڑانا چاہتے تھے، تو کیا، اور یزید کے تابع نعمان بن بشیر حضرت علی نال بھی آتا حضرت علی کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا، حضرت امام حسن کے ساتھ بھی یہی کیا، اور حضرت امام حسین کے ساتھ بھی انہوں نے جو کیا وہ سامنے ہے۔ اور اب بھی کوفیوں کی ہی بات کو اگر ترجیح دی جائے، بھائی نہیں انہوں نے خطوط بھیجے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ کتنی حماقت ہے جنہوں نے امام علی مقام جیسے عظیم شخصیت کو تو سے غداری کی، بے وفائی کی، اور ان کی بات پر بھروسہ کر لیں کہ وہ اگر واقعی ظلم ہوندا تے ایک کوفی تا آ کے امام حسین نال رلدا بھی ساڈے ظلم ہو رہا ہے۔ جی جی، تو نعمان بن بشیر صحابی تھے، جب مسلم بن عقیل گئے اس وقت آپ صحابی تھے، مسلم بن عقیل کو تو بھیجا تھا خطوں پر، آپ نے کہ جاؤ حالات کا جائزہ لو، تو پھر صحابی ظلم کرتا رہا ہے؟ نہیں دوستو، یہ ہمارا موقف ہے، لیکن اگر مان بھی لو کہ یزید میں اس وقت عیب تھے، فاسق فاجر تھا، تو خروج جو آپ نے کیا وہ آپ نے لڑائی کے ارادہ سے نہیں کیا، آپ نے تلوار کے ساتھ جہاد کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ جہاد باللسان کیا ہے، آپ نے کلمہ حق کہا ہے بس۔ پہلے بھی آپ نکلے ہیں تو تنبیہ تھی آپ کی کہ اس کو تنبیہ ہو جائے گی کہ ہم بھائی اپنا کچھ کر سکتے ہیں، پھر بھی جب ابن زیاد کا ساتھ آمنا سامنا ہوا تو پھر بھی آپ نے اس وقت آپ نے کلمہ حق ضرور کہا، اور یہ درس دیا ہے امت کو، اور پچھلے تمام سلف صالحین جتنے بھی ہیں اسی سنت کو اپنایا کہ جابر حکمران کو کلمہ حق کہا ہے، اگر اس میں شہادت ہو گئی بسم اللہ، جس طرح امام اعظم امام احمد بن حنبل، کئی امام، کئی اولیاء، ٹھیک ہے، آپ نے لڑائی نہیں لڑی، جہاد میں سیف آپ نے کیا ہی نہیں، اور یہی نظریہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ تو یہاں سے پر میں ایک حوالہ ایک سید پاک کا دیتا ہوں، کل بھی دیا، کل ایک شعر سنایا، دوسرا سناتا ہوں، یہ بھی سید ہیں اور حسینی راجہ سید ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ بر بادشاہ ہاں ہیچ کے بیروں میا تیغے مکش با کنن ظلم گرچہ شان سات جور بینی یا جبر۔ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے، بادشاہوں کے خلاف اپنی جو ہے نا تلواریں جو ہیں تیغوں سے نہ نکالو، خواہ وہ تم پر کتنے بھی ظلم کرے۔ یہ سید حسینی راجہ ہے، تحفہ نسائے ہے، یہ پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں۔ تو معلوم ہوا کہ اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے، اور اہل بیت کا بھی یہی مذہب ہے۔ آپ نے لڑے، آپ لڑنے کے لیے جاتے تو لشکر لے کر جاتے، لڑنے کے لیے جاتے تو بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جاتے، یا کیا کوئی بھی آپ ہم میں ایسا کرے کسی کے ساتھ لڑنے جائے تو بچوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے؟ نہیں، آپ نے یہ جہاد باللسان کیا ہے، زبان سے آپ نے حق کہا، اور وہاں پر آپ کی شہادت ہوئی۔ اور آپ پھر یہ جس عبارت کو استاد صاحب قبلہ کی عبارت کو بنیاد بناتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں کہ لو جی آپ نے کہا کہ لو جی آپ نے کوئی دین کا کام ہی نہیں کیا، دینی فریضہ ہی نہ تھا، وہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ خروج کو تم دینی فریضہ بنا کر ثابت کر دو کسی امام کے کہ وہ فرض تھا۔ اگر فرض کہو گے تو تم خود امام کے گستاخ ہو جاؤ گے، یہ ذہن میں رکھ لو، یہ ذہن میں رکھ لو۔ اگر فرض کہو گے کہ خروج فرض تھا تو پھر خود امام پاک کی گستاخی سے تم نہیں بات سکتے، کیونکہ امام کا رجوع ثابت ہے اور یہ اعلیٰ حضرت سے ثابت ہے۔ توجہ یار، تو یہ آپ نے فرمایا، یہ جو حوالہ دیتے ہیں نا، لوگوں میں جو مشہور ہے کہ امام حسین دین بچانے کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور ان کی قربانی سے دین بچ گیا،
اگر وہ قربانی نہ دیتے اور یزید کی بیعت کر لیتے تو دنیا سے اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ رافضیوں کا امام کے متعلق غلط باطل اور فرضی کہانی ہے، جس کا مقصد اس دور کے صحابہ کرام کو کافر ثابت کرنا۔ بس وہ تو اتنا ہی بتاتے ہیں کہ غلط باطل اور فرضی کہانی ہے، وہ اتنا تک بتاتے ہیں۔ حالانکہ یہ استاد صاحب قبلہ کا یہاں پر بات بتانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا خروج کوئی دینی فریضہ نہ تھا، وہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، اور لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ اگر آپ نہ جاتے تو بالکل دین ختم ہو جاتا۔ تو پھر اس کا مطلب بھی یہی نکلا نا، جنہوں نے بیعت کر لی کہ یزید کی اگر بیعت کر لیتے تو دین ختم ہو جانا تھا، تو جنہوں نے پھر کر لی تو پھر ان کا ختم ہو گیا۔ تو پھر آگے خود سنو، خود بتا رہے ہیں نا کہ امام اہل سنت نے بھی رخصت کی نسبت کی ہے کہ کر لیتے تو ٹھیک ہے، تو پھر دین ختم ہونے والی بات کدھر گئی؟ سمجھائی بات کی؟ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کر لیتے تو یہ گستاخی بے ادبی نہیں ہے، تو پھر بتاؤ پھر دین ختم ہونے والی بات کدھر گئی؟ تو آگے آپ نے یہ لکھا، جو حقیقت ہے وہ صرف اتنا ہے کیونکہ بیعت یزید کا مسئلہ سراسر اجتہادی نوعیت کا تھا، اور امام علی مقام نے اپنے اجتہاد کے مطابق مذکورہ اسباب کے تحت یزید کی بیعت کو صحیح نہ جان کر اس کو قبول کرنے سے انکار فرمایا۔ سمجھائی بات کی؟ جو میں نے تبصرہ کیا یہی کیا نا کہ اجتہادی مسئلہ تھا، اگر وہ دینی مسئلہ ہوتا بیعت نہ کرنا تو پھر اس وقت آپ نعوذ باللہ مجرم گردانے جاتے، اگر کرنا فرض لازم ہوتا، فرض ہوتا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نہ کرتے، اس وقت مجرم، اگر نہ کرنا فرض ہوتا تو پھر جنہوں نے کی وہ مجرم ہوتے اور جنہوں نے لی وہ مجرم ہوتے۔ تو معلوم ہوا یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہی تھا جو امت میں اختلاف تھا اس وقت۔ تو آگے آپ فرما رہے ہیں استاد صاحب قبلہ کہ امام علی مقام نے اپنے اجتہاد کے مطابق مذکورہ اسباب کے تحت یزید کی بیعت کو صحیح نہ جان کر اس کو قبول کرنے سے انکار فرمایا، اور بعض اہل کوفہ کی دعوت پر اپنی حکومت کے قیام کا گمان فرمایا، اور جب کربلا میں پہنچ کر دعوتیوں کی غداری کا یقین ہو گیا تو وہ سابقہ سارا اجتہاد چھوڑ کر، سابقہ اجتہاد جب اجتہاد کہہ دیا تو کون کہتا ہے کہ وہ دنیا کا کام تھا، ثواب نہیں تھا، نیکی کا کام نہیں تھا؟ مجتہد جب اپنے اجتہاد پر عمل کرے تو وہ ثواب سے خالی ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے آپ نے یہ اصول نکال لیا، یہ مقصد مطلب نکال لیا آپ نے کہ جی آپ نے کہا جی وہ دین کا کام کرنے ہی نہیں گئے؟ ارے سمجھو، ایک ہوتا ہے قطعی اور یقینی حکم، جو میں نے بتایا ہے، جس کے بغیر گزارا ہو ہی نہ، تو وہ ایسا حکم نہیں تھا، وہ تھا اجتہادی مسئلہ، جس طرح گنجائش ہوتی ہے۔ تو آپ چونکہ اپنے اجتہاد کے مطابق گئے تھے اور آپ نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا، اور آپ نے اپنے آپ کو آپ اللہ سمجھتے تھے، اور آپ اللہ تھے، اور آپ ہی حقدار تھے، یہ ہم مانتے ہیں۔ یہ کہنا کہ یزید کو حق پر کہہ دیا، خبردار، ایسی بات ہماری طرف منسوب مت کرنا، آپ ہی حقدار تھے، اسی لیے تو آپ کا ارادہ بنا۔ اگر ہم آپ کو حقدار نہ سمجھتے پھر آپ کو کوئی اور آپ کو طرف کوئی اور بات منسوب کرتے، وہ وہابیوں کی طرح۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے گئے، ملک یہ کہیں، وہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے ذاکر نائک نے بیان دیا تھا کہ یہ پولیٹیکل وار تھی، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ آگے سنو کہ جہاد اور جنگ جس جگہ پر ہوئی اور شہادت جس جگہ پر ہوئی وہ بھی بتا رہا ہوں۔ سابقہ سارا اجتہاد چھوڑ کر شریعت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے اجتہاد کے مطابق قیام حکومت کا خیال ترک فرمایا اور بیعت یزید تسلیم کرنے کی طرف رجوع فرمایا، لیکن اظہار رجوع کے بعد بھی سانحہ کربلا پیش آیا۔ پیش آنے کا سبب یہ ہوا کہ ابن زیاد نے یزید کی طرف سے لے جانے کی بجائے اپنی مطلق حکم کو تسلیم کرنے کی شرط پیش کر دی، اور چونکہ اس نے یہ شرط یزید کے امر اور اذن کے بغیر رکھی تھی تو ایک تو یہ شرط خلاف شرع تھی۔ بات سمجھو، اور اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ لو، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ لو کہ اس پلید کی وہ ملعون بیعت کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا، اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو تو خلاف شرع تھی۔ دوسری اس میں علاقائی نیب خلیفہ کی اتنا مطلق اور عام شرط تسلیم کرنے میں امام صاحب بلکہ دین کی بےزتی تھی، جس کو امام پاک ہرگز قبول نہیں فرما سکتے تھے۔ تو کون کہتا ہے کہ ہمارا نظریہ یہ کہ آپ دنیا کے لیے اور ملک کے لیے لڑے؟ کوئی احمق بے وقوف ہو سکتا ہے تو یہ کاٹ باٹ، اور مدثر شاہ کا کلپ سنا نا، وہ کہتا ہے کہ شیخ کو سباب کاٹ کر بات کر رہے ہیں آپ، وہ خود مانتا ہے کہ میں شیخ کو سباب کاٹ کر بات کر رہا ہوں۔
جب سیاق و سباق کاٹ کر بات کی جائے جاری رکھو ملاب، جی جاری رکھو گفتگو۔ تو اس وقت سننے والے کو جس طرح کا مرضی نتیجہ پیش کر دو، جس طرح کا مرضی موقف پیش کر دو۔ افسوس ہے، یہ پوری بات پڑھیں اور میرا چیلنج ہے آپ اجتہاد کو، اجتہاد شریف کو دینی فریضہ ثابت فرما دیں۔ کہیں سے کسی امام نے کہا یہ فرض اگر نہ جاتے تو آپ مجرم گردانے جاتے، جو نہیں گئے وہ مجرم ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے روکا اور آپ کا پھر رجوع فرمانا، ٹھیک ہے، آپ رجوع نہ فرماتے، جاتے ہی جہاد کرتے لڑتے تو پھر تو بات ٹھیک تھی آپ کی، جبکہ آپ نے تو رجوع فرمایا۔ آپ کہتے ہیں میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں لڑائی میں پہل نہیں کرتا، تو وہ تو آپ تنبیہ کے لیے ان کی دعوت پر گئے تھے بس، اور کیا تھا؟ ثابت بھی یہی ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا بھی یہی موقف ہے۔ اور سنو، اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھ دیا ہے آخر میں کہ حاکم اسلام بھی ہو نا، اس کے پاس طاقت نہ ہو نا، طاقت نہ ہو تو اس کے خلاف وہ کافر کے خلاف بھی جہاد نہ کرے۔ اسی 542 صفحہ پر ہے، کیوں کہ اسلام کی بےزتی ہے، اپنا دفاع کرے۔ تو کیا امام پاک ان مسائل سے واقف نہ تھے؟ جانتے تھے آپ کا ارادہ بنا ان کی دعوتوں پر کہ وہ مجھے بلا رہے ہیں تو میرا حق بھی ہے، اور ہم نبی کے نواسے ہیں اور ہم افضل ہیں، تو ٹھیک ہے، ہماری حکومت اگر قائم ہوگی تو ہم دین اسلام کے مطابق لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ چھٹی بات، اگر کوئی یہ کہے کہ شاہ صاحب نے سیاق و سباق چھوڑ کر یہ باتیں نکالی ہیں، میں پوچھتا ہوں ارے اہل سنت کے پاس کون سا ایسا سیاق و سباق ہے جو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ نظریہ نکالے اور قربانی؟ بات سمجھائی بات کی، خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاق و سباق کاٹ کر بات کی، آگے پھر پوچھا اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا کوئی ہے تو ہمارا تو یہ نظریہ نہیں۔ اور اب میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، میں ابھی یہ ان کا فتویٰ اور ان کے کذب بیانیاں یہ بھی باقی ہیں اگلی قسط پر۔ ہمارا موقف امام علی مقام کے متعلق جو خارجیوں کا ہے اس سے بہت زیادہ مختلف ہے، 6 فرق ہیں ہمارے، یہ بات لازمی سن لو۔ خارجی امام علی مقام کو نفس اور ہوس پرست سمجھتے ہیں، اور جبکہ ہم نے ایسا نہ لکھا ہے نہ سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ دوسرا، وہ یزید کو اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں وہ مدبر تھا، وہ یا تھا، نعوذ باللہ۔ ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں نہ ہم نے کہیں لکھا ہے نہ ہم سمجھتے ہیں۔ تیسرا، وہ امام علی مقام کو باغی سمجھتے ہیں، الحمدللہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں، مدثر شاہ ضرور کہہ سکتا ہے، کہہ دیا، ہم نہیں سمجھتے۔ چوتھا، وہ امام علی مقام کو کی شہادت کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، یعنی آپ کے قتل کو صحیح سمجھتے ہیں، وہ شہادت نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں انہوں نے بغاوت کی۔ سمجھائی بات کی۔ پانچواں، وہ جنگ ہرا کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں، جنگ ہرا پہ جو ظلم و ستم کیا یزید نے، وہ اس کے بھی قائل ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اس کا حق تھا۔ اور چھٹا، وہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس 6 نظریات سے بری، ہم امام علی مقام کو حق پر سمجھتے ہیں، حق والا سمجھتے ہیں، آپ دین کی بھلائی کے لیے ہی ان کی دعوت پر تشریف لے گئے، اور ہم آپ کی شہادت کو عظیم شہادت سمجھتے ہیں۔ اور دیکھو، ان کو اتنی خبر نہیں ہوئی کہ استاد صاحب قبلہ نے تو اپنا موقف جو پیش کیا ہوا ہے اس کے پہلی ہی شک پر نعرہ تکبیر، یہ لکھا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بالاتفاق اہل سنت سید الشہداء ہیں، اور اس عظیم الشان فضیلت کی وجہ ابن زیاد جابر حکمران کو خلاف شرع مطالبہ کرنے پر حق کہنا اور اس پر استقامت کے ساتھ انتہائی مظلومانہ طریقے کے ساتھ شہادت کو قبول فرمانا۔ ہمارا تو یہ نظریہ ہے بھائی، سمجھائی بات کی۔ اور ہم امام کو سید الشہداء کہتے ہیں، سید الشہداء کہتے ہیں، اور کتاب میں بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی بات ہے۔ اور ان کی طرف سے یہ بات بھی ہوئی ہے کہ اگر صحابہ کی رخصت نہیں مانتے تو امام کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ ہاں، میرے ساتھ بات ہوئی ان کی نوید کی، اگر صحابہ کی رخصت نہیں مانتے نا
تو امام کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ افسوس ہے یار، یعنی آپ کے نزدیک صحابہ کی گستاخی کے بغیر امام کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ صحابہ کو یعنی کم از کم اس درجے پر رکھنا کہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو ثواب کا ہو۔ افسوس ہے یار، آپ یہ کہیں تو پھر بھی آپ عاشق اور مسلمان، اور ہم آپ امام علی مقام کو سید و شہداء بھی مانیں اور یزید کو پلید بھی مانیں اور صحابہ کو بھی عظیمت پر سمجھیں، امام علی مقام کو بھی عظیمت پر سمجھیں، تو ہم پھر بھی گستاخ ہیں۔ جنیاں مرضی صفائیاں دے لو، انہاں اعلیٰ حضرت دا نام لے کے تے صحابہ دی توہین کر دیتی، پھر تسی کی شے جی؟ کوئی بات نہیں، بہرحال آگے ہم آپ کو سید و شہداء کہتے ہیں، ہم جنگ ہرا پر آپ اس کے ظلم و ستم کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ محترم مدثر شاہ نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، انہوں نے سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کی اور پھر اوپر سے ایک تھوڑا سا جسے کہتے ہیں جذباتی طور پر اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہا، ارے ایسا کوئی سیاق و سباق ہو ہی نہیں سکتا جو امام علی مقام کے متعلق ایسا نظریہ رکھے۔ آگے وہ کہتے ہیں یہ آپ کی سمجھ کا فطور ہے، ورنہ ہمارا الحمدللہ نظریہ امام علی مقام کے متعلق وہی ہے جو اصلاح امت کا ہے۔ آگے آپ کہتے ہیں اگر کوئی کہہ دے کہ حضرت صاحب نے دین کا کوئی کام نہ کیا تو آپ کو کیسا لگے گا، ہم سب کو غصہ آ جائے گا۔ کون کہتا ہے؟ ارے حضرت صاحب قبلہ نے جو بھی دین کا کام کیا وہ حسین پاک کے جوڑوں کا صدقہ ہی تو کیا، اور حسین پاک کی سیرت کو اپناتے ہوئے کیا۔ کیوں کہ حضرت صاحب بھی ساری زندگی تبلیغ کی، حق کہا، لڑے نہیں۔ تو یہ سبق آپ نے کن سے سیکھا ہے؟ امام علی مقام سے ہی تو سیکھا ہے۔ امام علی مقام نے بھی تبلیغ کی، حق کہا، جان دے دی، شہادت سید و شہداء کا لقب پا لیا، اور ہمارے حضرت صاحب کو بھی اگر کوئی شہید کر دیتا تو آپ بھی آپ کی صف میں شامل ہو جاتے۔ تو یہ کون کہتا ہے کہ ہمیں غصہ آتا ہے یا ہم امام علی مقام کے متعلق ایسی بات کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ آپ نے کوئی دین کا کام نہیں کیا؟ نہ، آپ کا اول سے آخر تک بے شک وہ اجتہاد آپ کا تھا، وہ آپ کے نزدیک وہ دین کی بھلائی مقصود تھی، اور یزید کا اپنی شاہی کو بچانا مقصود تھا۔ بس یہ بات ہم کریں گے، اور حضرت صاحب قبلہ نے آپ ان بزرگوں سے ہی سبق سیکھا۔ ایسا جیسے سلسلہ در سلسلہ یہ روحانی سلسلہ چلتا چلتا امام علی شاہ سرکار سے بعد آپ کے پاس پہنچا، تو آپ بھی جانتے تھے کہ ہمارے اسلاف حاکم کے خلاف طاقت نہ ہو تو خروج کو جائز نہیں سمجھتے، تو آپ نے بھی ہمیشہ اپنے تمام ماننے والوں کو یہی درس دیا۔ اور سنو، امام علی مقام نے بھی اپنا کنبہ شہید کروایا، امت کو شہید نہیں کروایا، امت کو نہیں لڑایا کہ آؤ میرے ساتھ لڑیں، آپ نے اکیلے ہی گئے، اس لیے کہ مسئلہ بھی ایسا تھا، اور لڑے بھی نہیں آپ، پھر آپ لڑے ہی نہیں، آپ لڑنے گئے ہی نہیں۔ اگر لڑنے جاتے تو پھر ضرور لے کر جاتے، اور پھر ضرور لوگ آپ کے ساتھ جاتے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ امام علی مقام لڑنے جا رہے ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی جائے نہ۔ آپ لڑے نہیں، آپ لڑائی تے مجبور، آپ کو مجبور کیا گیا، وہ اعلیٰ حضرت بھی لکھ رہے ہیں ان خبیثوں نے ہی مجبور کیا۔ تو جو مجبور وہی کیا جاتا ہے جو نہتا ہوتا ہے، وہ لڑنے والا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے حضرت صاحب قبلہ نے بھی اسی سنت کو اپنایا، اسی سنت کو اپنایا، اور اسی لیے تمام ہمارے درویش حضرات پیر بھائی محفوظ رہے ہیں۔ جو بھی دکھ تکلیف آیا انہوں نے خود جھیلا، خود اٹھایا، جیلیں کاٹی تو استاد شہید صاحب نے خود کاٹی، تکلیفیں لی تو خود لی، پابندیاں جھیلی تو خود جھیلی ہیں۔ تم ہم پر کوئی حرف نہیں آیا، ہمیں تو نہیں کہا آؤ میرے لیے نکلو، آؤ فلاں کے لیے نکلو، آؤ ڈنڈے چک لو، آؤ لاٹھی چکو، نہیں نہ کہا۔ تو یہ سنت کس کی ہے؟ امام علی مقام کی سنت ہے، ذہن میں رکھنا۔ اور یہ بات خبردار، ہمارا موقف جو ہم نے بتا دیا کہ یزید
جس وقت خلیفہ بنا اس وقت پلیت نہیں تھا، اور امام علی مقام کا بیعت نہ کرنا اور صحابہ دوسروں کا بعض کا نہ کرنا وہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا۔ جنہوں نے کیا انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق ٹھیک کیا کہ بھائی ٹھیک ہے، امت کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، ہو جانی چاہیے۔ جنہوں نے نہ کیا انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق نہ کیا۔ آپ کا خروج مبارک وہ بھی ایک اجتہادی مسئلہ تھا، اور کسی امام سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کا خروج عزیمت پر مبنی تھا، کہ لازمی اور فرض تھا۔ عزیمت پر ہوتا تو رجوع نہ ہوتا۔ ہم دکھا سکتے ہیں کہ رجوع تو ہر امام نے لکھا، ہر امام نے لکھا، نبراس والے نے لکھا، اللہ حضرت نے لکھا، ہر ایک نے لکھا۔ تو جب رجوع لکھا ہے تو پھر سمجھنا پڑے گا کہ وہ قطعی اور یقینی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ یہ ہمارا موقف تھا۔ آپ اس کے برعکس، اور اعلیٰ حضرت بھی حاکم کے خلاف جہاد کے ساتھ تلوار سے جہاد کرنے کو منع فرماتے ہیں، اور آپ بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں، اور ائمہ اہل سنت کا بھی یہی نظریہ ہے، اور صحابہ پاک بھی یہی نظریہ رکھتے تھے، اور امام علی مقام بھی یہی نظریہ رکھتے تھے۔ تو ہمارا یہ موقف الحمدللہ یہ ائمہ سے ثابت ہے، ائمہ اکرام سے ثابت ہے، اولیاء سے ثابت ہے، یہ خود ساختہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ 1400 سالہ کسی کا موقف نہیں، خدارا اس طرح کی کذب بیانیاں مت کریں۔ 1400 سال سے یہی موقف چلا آ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ کسی امام سے ثابت کرو کہ صحابہ نے ملعون بیعتیں کی، جاؤ کسی امام سے ثابت کرو کہ صحابہ نے رخصت پر عمل کیا، کسی امام سے ثابت کرو کہ امام زین العابدین نے رخصت پر عمل کیا، کسی امام سے ثابت کرو کہ صحابہ نے بغاوت کی، کسی امام سے ثابت کرو کہ امام علی مقام نے بغاوت پر عمل کی، بغاوت کی، کسی امام سے ثابت کرو کہ خروج جو ہے وہ فرض تھا، لازمی مسئلہ تھا، کسی امام سے ثابت کرو کہ آپ نے اپنے اجتہاد سے رجوع نہ کیا، کسی امام سے ثابت کرو کہ آپ کی شہادت جو ہے وہ کلمہ حق کہنے پر ہوئی ہے یا تلوار کے ساتھ لڑنے پر ہوئی ہے۔ جاؤ، یہ ہمارے سوالات ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بس ٹھیک ہے۔ کوئی الفاظ میں ادائیگی میں کوئی غلطی ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ ویسے نیتاً ارادتاً میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جو جھوٹ ہو، جو کتب میں نہ ہو، ائمہ سے نہ ہو۔ الحمدللہ جو بیان کیا وہ صحیح کیا، حقائق کے مطابق کیا، وہ آپ نے بھی سنا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ مجھے معاف فرما دے، اور اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔